السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز وطر سنت مؤکدہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی فجر کی سنتیں اور وطر نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ وطر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں نے وطر کو عشاء کی نماز کا حصہ سمجھا ہوا ہے، اور وہ وطر کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر تب سمجھتے ہیں کہ عشاء کی نماز مکمل ہوئی ہے، حالانکہ وطر یہ تہجد کی نماز کا حصہ ہے، عشاء کی نماز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ صرف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے ساتھ وطر پڑھنے کی اس شخص کو اجازت دی ہے جس کو تہجد کے ٹائم اٹھنے کی امید نہ ہو، وہ عشاء کے ساتھ پڑھ لے۔ وطر چونکہ رات کی نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرن، اپنی رات کی سب سے آخری نماز وطر بنایا کرو۔ تو یہ سب سے آخر میں وطر ہی پڑھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین باب و صلاۃ اللیل مثنی مثنی کے اندر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوطر رکعۃ من آخر اللیل، وطر ایک رکعت ہے رات کے آخر میں۔ تو صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی مروی، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز دو دو رکھتے ہیں۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكَعَةً وَاحِدَةً، جب تم میں سے کسی کو خطرہ ہو صبح طلوع ہونے کا تو ایک رکعت پڑھ لے۔ تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، وہ اس کے لیے وطر بنا دے گی جتنی رات کی اس نے نماز پڑھی ہے، یہ ایک رکعت پڑھنا اس سے ساری اس کی رات کی نماز وطر بن جائے گی۔ تو یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ کے نبی کا عمل بھی یہی تھا۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کی دو دو رکعتیں پڑھتے تھے اور آخر میں ایک رکعت پڑھ لیتے تھے، اور حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے۔ تو اصل وطر ایک ہی رکعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وطر بھی پڑھے ہیں، 5 بھی پڑھے ہیں، 7 بھی پڑھے ہیں، 9 بھی پڑھے ہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ جب 3 وطر پڑھنے ہیں تو اس کا جو مسنون اور صحیح سند سے ثابت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے، اور پھر ایک رکعت الگ سے پڑھے، یہ 3 وطر ہو گئے۔ 3 وطر 2 سلاموں اور 2 تشہدوں کے ساتھ، یہ صحیح پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ اکثر وہ مغرب کی نماز کی طرح وطر پڑھتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ کر تشہد بیٹھتے ہیں، پھر سلام پھیرنے کے بغیر اٹھ جاتے ہیں اور پھر تیسری رکعت پڑھتے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وطروں کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ بناؤ، تو انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت کر کے مغرب کی نماز کے مشابہ بنا دی ہے۔ تو یہ طریقہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح سند کے ساتھ۔ دوسرا طریقہ ایک چلتا ہے عام لوگوں میں، 3 رکعت پڑھتے ہیں بغیر تشہد کے، درمیان میں آخری رکعت میں تشہد ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی جن احادیث کے اندر آتا ہے ان میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ساری کی ساری روایات وہ معلول ہیں، سب کی سندیں ضعیف ہیں۔ کسی میں مدلس راوی ہے جو ان سے بیان کرتا ہے، جیسے قتادہ رضی اللہ عنہ مدلس اور ان سے بیان کرتے ہیں، کسی میں متروک الحدیث راوی ہیں، کسی میں حسن بصری کی تدلیس ہے اور معانن روایت ہے۔ کوئی ایک روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی 3 وطر ایک سلام کے ساتھ پڑھے ہوں اور آپ نے صرف آخری تیسری رکعت میں تشہد کیا ہو، ایسی کوئی ایک سند بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ تو تھا 3 وطر اگر پڑھنے ہیں تو 2 سلاموں سے پڑھنے ہیں اور 2 تشہدوں سے پڑھنے ہیں۔ البتہ 5 وطر، 7 وطر اور 9 وطر یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار پڑھے ہیں۔ معمول امام الانبیاء کا زندگی بھر کا وہ 1 وطر تھا 2 رکعتوں کے بعد۔ 5، 7 اور 9 یہ کبھی کبھار پڑھے ہیں۔ 5 میں بھی آخری رکعت میں ایک ہی تشہد ہے،
7 وطر اکٹھے پڑھنے ہوں ایک سلام سے تو اس میں بھی ایک ہی تشہد ہے آخری رکعت کے بعد، اور اگر 9 وطر اکٹھے پڑھنے ہیں، سنن نسائی میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی، مسلسل تشہد نہیں بیٹھے، 8ویں کے بعد تشہد بیٹھے اور پھر سلام پھیرنے کے بغیر اٹھ گئے اور 9ویں رکعت جو ہے نا اپنے وطر کی پڑھی۔ تو 9 جب وطر اکٹھے پڑھنے ہیں تو پھر 2 تشہدوں اور 1 سلام سے ہیں۔ یہ ہے وطروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اب رہا قنوت وطر، یہ رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے؟ وطروں کی قنوت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع سے پہلے ہی ثابت ہے۔ کانا یقنت قبل الرکوع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ رکوع سے پہلے قنوت کرتے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی حدیث ہے، کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب میں وطر کی آخری رکعت میں قرات سے فارغ ہوں تو میں کہوں اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ تو یہ رکوع سے پہلے قرات سے فارغ ہونے کے بعد ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ عاصم کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا قنوت کے متعلق کہ قنوت رکوع سے پہلے ہے یا بعد میں ہے، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جواب دیا رکوع سے پہلے۔ تو وہ سائل کہتے ہیں کہ فلاں بندہ آپ کا نام لے کر رکوع سے بعد بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ جھوٹ کہتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مہینہ کی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکوع کے بعد کی ہے وہ قنوت نازلہ تھی۔ جب آپ کے 70 قراء صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دھوکے سے غداری کر کے شہید کر دیا گیا تو مسلسل 1 مہینہ 5 نمازوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے خلاف بد دعا کی تھی۔ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے آپ قنوت پڑھتے تھے اور صحابہ پیچھے آمین کہتے تھے، وہ قنوت نازلہ ہے۔ جو قنوت وطر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رکوع سے پہلے کی ہے اور ہاتھ بندے بندے کی ہے۔ پیارے پیغمبر سے قنوت وطر میں رکوع سے ہاتھ اٹھانا کسی ایک روایت میں صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، قنوت وطر میں بندے بندے ہاتھ قنوت وطر پڑھی جاتی ہے۔ آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، قل ہو اللہ پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، فارغ ہونے کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، یہ ساری قنوت پڑھ کے رفع دھیان کر کے رکوع چلے جائیں۔ یہ ہے اصل طریقہ۔ سورہ اخلاص سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رفع دھیان کر کے دوبارہ ہاتھ باندھ لینا، یہ بھی کسی صحیح سند کے ساتھ حدیث کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے۔ ایک اثر ہے وہ باطل ہے، سند اس کی انتہائی مظلم ہے، صحیح سند کوئی نہیں ہے۔ بس بندے بندے ہاتھ رکوع سے پہلے قنوت پڑھنی چاہیے۔ باقی قنوت وطر ہر بندے کو اپنی اپنی پڑھنی چاہیے۔ امام اپنی قنوت وطر پڑھے اور مقتدی اپنی پڑھیں۔ قنوت وطر میں بھی اگر امام آہستہ پڑھتا ہے پیچھے والے بھی آہستہ پڑھ لیں، اگر امام اونچی پڑھتا ہے تو پیچھے والے آہستہ ہی پڑھیں گے، اپنی پڑھیں گے، وہ آمین نہیں کہیں گے۔ آمین کہنا قنوت وطر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے بعض علماء قیاس کرتے ہیں قنوت نازلہ پر کہ جب اس میں آمین ہے، رکوع کے بعد ہے، ہاتھ اٹھا کر ہے، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے پاس موجود ہے تو عمل کے ہوتے ہوئے ہمیں قیاس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ قیاس کرنا یہاں پر درست نہیں ہے۔ البتہ اگر بندے نے قنوت نازلہ پڑھنی ہو نماز وطر میں تو پھر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر پڑھ سکتا ہے۔ البتہ قنوت نازلہ جو ہے نا وہ وطروں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، فرضوں میں 5 میں پڑھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بندہ وطر میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو قنوت نازلہ اگر پڑھنی ہے تو پھر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر وطر بھی پڑھ لیں، نازلہ بھی پڑھ لیں، لیکن اگر اکیلی قنوت وطر ہے تو پھر ہاتھ اٹھانے امام الانبیاء سے ثابت نہیں ہے، پھر وہ ہاتھ بندے بندے رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہے بغیر پڑھ کر رفع دھیان کر کے رکوع جانا ہے۔ یہ ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطروں کا مسنون طریقہ، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے معاملات کی، اعمال کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔